اب ہمیں فیوچر پلان بنانے کے لیے بھائی کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اپنا مستقبل سیف کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو یہ ہر انسان جانتا ہے، چاہے دنیا کو محفوظ کرنا ہو، چاہے آخرت کو محفوظ کرنا ہو، چاہے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہو، چاہے اپنی اولاد کو محفوظ کرنا ہو، اس کا بھی طریقہ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر آگے فرماتا ہے الذی علم بالقلم۔ رب ذوالجلال نے دو چیزوں پر سب سے زیادہ زور دیا، ایک پڑھنے پر، دوسرا لکھنے پر۔ پڑھائی اور لکھائی کی کیا اہمیت ہے اس زمانے میں؟ جو نابینا ہے، اندھا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ ایجوکیشن چاہے ماڈرن ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس کی کس قدر اہمیت ہے اس زمانے میں کوئی بیوقوف بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی اہمیت و افادیت سے انکار کر رہے۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ سورہ اقرا، سورہ علق سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اور غار حرا میں نازل ہوئی۔ شروع کی 5 آیتیں۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ علام الغیوب ہے، علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے۔ کوئی ذرہ، کوئی گوشہ، کوئی شوشہ، کوئی زمانہ رب کی نگاہ قدرت سے مخفی نہیں۔ اور رب ذوالجلال جس محبوب پہ قرآن نازل کر رہا ہے، جس نبی پہ قرآن نازل کر رہا ہے، اس نبی کے بارے میں رب نے فرما دیا وَعَلَّمَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ جو کچھ حضور نہیں جانتے تھے رب نے سب سکھا دیا۔ پتا چلا کہ سب سے زیادہ علم کا مالک رب، اور رب نے سب سے زیادہ علم کا مالک مخلوق میں مصطفیٰ کو بنایا، پڑھنے والے مصطفیٰ۔ اس سے زیادہ نہ بڑا کوئی پڑھانے والا ہے نہ کوئی پڑھنے والا۔ سب سے بڑا پڑھانے والا اللہ اور سب سے بڑے پڑھنے والے مصطفیٰ رسول اللہ۔ آج جب یہاں قرآن کے سیکھنے سکھانے کی بات آ رہی ہے تو اللہ آغاز فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر فرماتا ہے الذی علم بالقلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے بھی، اور رب وہی ہے جس نے لکھنا بھی سکھایا، لکھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ 30ویں پارے میں سورہ اقرا ہے، سورہ علق ہے۔ آپ تھوڑی سی پڑھ لیجئے گا، کبھی کبھی میں آپ کی توجہ دلاتے رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں میری بات گھر کر جائے اور کسی دن وہ قرآن کھول لے اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں میاں اگر قرآن کو ہمارے مسلمان آج اس کے ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے 50% انقلاب تو قرآن پڑھنے سے آ جائے گا۔ وہ تاثیر ہے قرآن کے اندر۔ میرے بھائی آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہی وہ قرآن ہے کہ صحابہ صرف تلاوت کرتے تھے، سن کر کے کفار مکہ ایمان لاتے ہو۔ تو جب دوسرا سن کر کے ایمان لائے تو جو مومن ہو جب پڑھے گا تو اس کے دل کا کیا عالم ہوگا، اس کے دل کا کیا عالم ہوگا۔ آج دل کی یہ سختی، یہ جہالت، یہ طرح طرح کی دینی بیماریاں، یہ بد اخلاقیاں، یہ سماج دشمن عناصر، یہ صرف ہمارے سینوں میں اس لیے گھر کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ صرف تلاوت کی نیت سے مت پڑھو، قرآن ختم کر لینا کمال نہیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا کمال۔ آپ روزانہ ایک پارہ مت پڑھیے، روزانہ ایک پیج پڑھیے، مگر ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر انشاءاللہ 1 سال پڑھیں گے۔ اگر آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آیا تو پھر بتائیے آج خدا سے بے خوف کیوں ہے انسان؟ نماز سے دور کیوں ہے انسان؟ روزہ سے دور کیوں ہے انسان؟
ماں باپ کا مخالف کیوں ہے انسان؟ بھائی بھائی کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ سماج کے اندر یہ ساری برائیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں ان کے نتائج معلوم نہیں ہیں، ہمیں ان کا انجام معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کی سزائیں معلوم نہیں ہے۔ جس دن ان گناہوں کی سزاؤں سے آپ واقف ہو جائیں گے، اس کے نتائج سے واقف ہو جائیں گے، اس کے انجام سے واقف ہو جائیں گے، تو کوئی بھی انسان ان برائیوں کی طرف قدم نہیں آگے بڑھائے گا۔ سامنے کنواں ہو، دہکتی ہوئی آگ ہو یا کڑھائی میں تیل ہو، آپ کو کوئی کہے جا کر کے گر جائیے، کوئی گرے گا؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے انجام موت ہے۔ کنویں میں گرو تو انجام موت ہے، کھولتے ہوئے تیل میں گرو تو انجام موت ہے، دہتے ہوئے انگارے میں گرو تو انجام موت ہے۔ جب انسان اپنا انجام دیکھ لیتا ہے تو اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم نے جان لیا ہوتا نماز نہ پڑھنے کا انجام یہ دہتی ہوئی آگ نہیں، یہ تو صاحب برف کے مانند ہے، اس سے لاکھوں درجہ زیادہ سخت آگ نماز چھوڑنے کا انجام ہے، اس سے زیادہ سخت عذاب ماں باپ کو ستانے کا انجام ہے، اس سے زیادہ سخت عذاب روزہ چھوڑنے کا انجام ہے، اس سے زیادہ سخت عذاب سماج کے اندر برائیاں پیدا کرنا ہے، اس سے زیادہ سخت عذاب شراب پینا ہے، جوا سٹے کا استعمال کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو برائیوں میں مبتلا کرنا ہے، فتنہ فساد برپا کرنا ہے۔ اگر ہماری نگاہوں میں یہ سارے عذاب آ جائے تو شراب پینے سے پہلے 1000 انسان سوچے گا کہ یار اس کا انجام اتنا خطرناک ہے۔ نماز چھوڑنے سے پہلے 1000 بار انسان سوچے گا اس کا انجام اتنا خطرناک ہے۔ روزہ چھوڑنے سے پہلے 1000 بار انسان سوچے گا اس کا انجام اتنا خطرناک ہے کہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس قدر دردناک انجام جاننے کے بعد کوئی یہ سب حرکتیں کرے گا نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے کتنے مسلمان جانتے ہیں نماز چھوڑو تو اتنا گناہ ہے، شراب پیو تو اتنا گناہ ہے، ماں باپ کو تکلیف دو تو اتنا گناہ ہے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرو، کسی کو پر غلط الزام لگاؤ تو اس کی یہ سزا ہے۔ نہیں معلوم ہے، جس دن ہمیں یہ سزائیں معلوم ہو جائے گی انشاءاللہ ان گناہوں سے بچتے نظر آئیں گے۔ اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ علم سے، یا تو علم قرآن سے یا علم حدیث اور شریعت سے حاصل۔ اس لیے رب نے جب قرآن نازل کیا اپنے حبیب پہ تو سب سے پہلے پڑھنے اور لکھنے کی بات کی۔ اب پڑھنے کے بعد لکھنے کا تذکرہ کیوں؟ پڑھنے کے بعد انسان کی یادداشت ہے، بھول سکتا ہے، اس لیے لکھ بھی لو کہ اگر بھول گئے تو لکھے ہوئے سے کبھی دیکھ لینا۔ اس لیے رب نے پڑھنے پر بھی زور دیا اور لکھنے پر بھی زور دیا۔ اب اس علم کی کوئی تقسیم نہ کرے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق الذی علم بالقلم، لکھنے اور پڑھنے کا حکم، اس میں ایجوکیشن کی سبجیکٹ کی کوئی تائید قرآن نے نہیں کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان دنیاوی ایجوکیشن کے دشمن ہے، میں کہتا ہوں دکھا دو تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا پڑھو لکھو، اور کیا پڑھنا ہے کیا لکھنا ہے رب نے نہیں بتایا، البتہ دیگر احکام سے پتا چلا جو چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں اسے پڑھو، جو چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں اسے لکھو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے اس کا تعلق دین سے ہو۔ کیا انگلش پڑھنا دنیا کے اعتبار سے فائدہ نہیں ہے؟ بنگلہ پڑھنا دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہیں ہے؟ ہندی پڑھنا، سائنس پڑھنا، میتھمیٹکس پڑھنا، فزکس پڑھنا، جغرافیہ پڑھنا، میتھ پڑھنا، کیا یہ سب دنیاوی اعتبار سے فائدے کی چیز نہیں ہے؟ جب فائدے کی چیز ہے تو اسلام اسے بھی پڑھنے کہہ رہا ہے۔ ان چیزوں کو لکھنا کیا فائدے کی چیز نہیں ہے؟ فائدے کی چیز ہے تو اسلام اس کی بھی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، شریعت پڑھنا، دین سیکھنا، اچھی تعلیمات سیکھنا کیا فائدے کی چیز نہیں ہے؟ دنیاوی فائدہ اخروی فائدہ، اسلام اس کی ترغیب دے رہا ہے۔ البتہ دنیاوی تعلیم کا فائدہ دنیا تک محدود ہے اور اخروی تعلیم کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرق ہے دونوں ایجوکیشن میں تھوڑا، کہ خالص جو ماڈرن ایجوکیشن ہے یہ صرف دنیا کے بینیفٹ کے لیے ہے، لیکن جو دینی تعلیم ہے یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور عقبہ کے لیے بھی ہے، دونوں جگہ کے لیے۔ تو عقل مندی تو یہ ہے کہ فائدے کی جو بھی چیزیں ہیں ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اندازہ کیجئے ایک زمانے تک بابری مسجد کا کیس لڑا گیا،
معلوم ہے آپ کو کتنے مسلمان وکیل لڑے تھے وہ کیس؟ آج ہندوستان کے درجنوں مسجدوں کا معاملہ، مدرسوں کا معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے. معلوم ہے مسجد آپ کی ہے، مدرسہ آپ کے ہے، اس میں ایک بھی کوئی سینئر مسلم وکیل نہیں ہے. مسجد آپ کی ہے، کیس ان لوگوں نے درج کیا ہے، وکیل بھی انہی کے. اندازہ کیجئے کہ فیصلہ آپ کا کیسا ہوگا. سمجھیے آپ مسلمانوں کی حماقت دیکھیے. مسجد تمہاری اور مقدمہ درج کرنے والے غیر، اور پھر تم کورٹ میں جا کر، سپریم کورٹ میں جا کر کیس انہی سے لڑوا رہے ہیں. اب اندازہ کیجئے کتنی پرزور حمایت ہوگی آپ کے کیس کی، کتنی طاقت لگائی جائے گی اس کیس کے اندر. اگر دوسروں کی جگہ ہم ان کی دیانتداری پہ کلام نہیں کرتے ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کے بارے میں جتنا سوچ سکتا ہے غیر نہیں سوچے گا. اپنے گھر کے بارے میں آپ جتنا سوچ سکتے ہیں غیر نہیں سوچے گا. تو کیا ہمیں بڑے بڑے ایڈوکیٹ کی لائر کی ضرورت نہیں ہے؟ پورے ہندوستان کے کورٹ کا، عدلیہ سسٹم کا جائزہ لیجئے. ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک جج کی کرسی میں آپ کے کتنے لوگ بیٹھے؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر عدلیہ کے اندر، جسٹس کے اندر کچھ مسلم ججز بھی ہوتے تو ایک مسجد کے خلاف فیصلہ دیتے ہو، اس کا ہاتھ کام ضرور جاتا. کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کتنے اسٹیٹ ہیں، اسٹیٹ کے جو اعلیٰ عہدے ہیں، مناصب ہیں، آپ کے کتنے لوگ اس میں فائز ہیں؟ ڈی ایم کے عہدے پہ کتنے مسلمان ہیں؟ آپ کے آئی پی ایس کتنے ہیں؟ آپ کے آئی ایس کتنے ہیں؟ اور پھر جو کمپنی کے اعتبار سے بڑی بڑی کمپنیوں کے جو بڑے بڑے عہدے اور مناصب ہیں، اس پہ آپ کے کتنے جوان فائز ہیں؟ آج کمپنیاں تجارت کے، مارکیٹنگ کے نئے نئے طریقے نکال رہی ہیں. طریقہ نکالنے والا وہی، اس کی پرچیز کرنے والا وہی، پرچار کرنے والا وہی. انہیں معلوم ہے کہ سود کا کیا حکم ہے، انہیں معلوم ہے کہ رشوت کا کیا حکم ہے، انہیں معلوم ہے کہ تجارت کا کیا حکم ہے، انہیں معلوم ہے کہ خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں. ان کی نظر میں تو سب برابر ہے. ان کی نظر میں یہ ہے کہ نفع ہونا چاہیے، فائدہ ہونا چاہیے، چاہے جس اعتبار سے ہو. اس لیے وہ نئی نئی اسکیمیں لانچ کر رہے ہیں. نتیجتاً کسی میں رشوت ہے تو کسی میں سود ہے، کسی میں جوا ہے تو کسی میں نہ جانے کیا کیا ہے. اگر ان کمپنیوں کے مین عہدوں پر ہمارے مسلم جوان فائز ہوتے جو دین بھی جانتے، دنیا بھی جانتے، پھر جب وہ کوئی اسکیم لانچ کرتا تو اس کی نظر اس بات پہ بھی ہوتی کہ کہیں اس میں سود کی ملاوٹ تو نہیں ہے، کہیں اس میں رشوت خوری تو نہیں ہے، کہیں اس میں اسلام کے اصول تجارت کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. مگر آج دیکھیے مارکیٹ میں ایک سے ایک کمپنیاں، لوگ آ کے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتیان کرام سے پوچھتے ہیں، حضرت ایسا ہے کیا کیا جائے، بینک کے کام کا سسٹم کیا ہوگا، صاحب جدید اور ماڈرن جو کمپنی آئی ہے یہ سب میں کام ہو رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے، LIC کا کیا حکم ہے، شیئر بازار میں مال لگانے کا کیا حکم ہے. نتیجتاً جب دیکھتے ہیں اکثر یہ جدید بیعیں اور جدید تجارت کے طریقے اکثر میں، بلکہ 95 سے زیادہ میں سود کی آمیزش ہے. کیا سودی لین دین مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ مگر کتنی بڑی مجبوری ہے کہ ان کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا ہے. مگر ان کے عہدوں پر اگر ہمارے لوگ ہوتے تو کچھ نہ کچھ شیٹیں اس طرح کی آ سکتی تھی. میں 2-4 ایگزامپل مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ماڈرن ایجوکیشن کی بھی اہمیت ہمارے لیے اتنی ہی ہے جتنی دینی تعلیم کے لیے ہے. کیونکہ دنیا گزارنے کے لیے حلال کھانا ضروری ہے، دنیا گزار کرنے کے لیے سود سے بچنا ضروری ہے، رشوت سے بچنا ضروری ہے، دوسری حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اگر ان چیزوں سے بچو گی نہیں تو تقویٰ نہیں آئے گا، نماز سے قریب نہیں آؤ گے، خوف خدا پیدا نہیں ہوگا. پتا چلا نتیجہ کہ یہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، وہاں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. لیکن ہمارے اس زمانے میں بھی بہت سارے دانشور، بہت سارے پڑھے لکھے، بہت سارے نیتا، بہت سارے سماجی کارکن، ان کو پڑھی ہے تو صرف یہ پڑھی ہے مدرسے میں سسٹم ٹھیک نہیں، مدرسے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ارے نادان، اگر مدرسے کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو ہندوستان کی کون سی مسجد خالی ہے جس میں تراویح کے لیے حافظ نہیں ملا؟
مدرسے کا سسٹم صحیح نہیں ہے تو پورے ہندوستان میں کون ایسا انسان مرا کہ جنازے کے لیے مولوی ڈھونڈنا پڑا 2 دن تک وقت پہ مل گیا؟ اگر مدرسے کا سسٹم صحیح نہیں ہے تو تیرے گھر میں جتنے بھی اسلامی تقریبات ہوتے ہیں کتنا دن تمہیں مولوی ڈھونڈنا پڑا؟ ہر جگہ کوئی حافظ کوئی عالم تمہیں مل ہی گیا۔ جس کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے اس کا یہ عالم ہے۔ اور اگر تمہارا اسکول کالج کا سسٹم ٹھیک ہے تو مجھے ایک ڈی ایم دو، مجھے ایک اوسی دو، مجھے ایک جج دو، مجھے ایک سینئر لائر دو، مجھے ایک بڑے عہدے پر فائز کوئی مسلمان جوان دو، تمہاری زبان پہ تالا لگ جائے گا۔ اگر تمہارا سسٹم ٹھیک ہے تو ملتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ آج بے شمار مسجدوں پہ مدرسوں پہ مقدمات چل رہے ہیں، اس کی پیروی کے لیے مسلم وکلا کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ مسلم ججز کیوں نہیں مل رہے ہیں؟ تھانہ کوسی کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کمشنر کیوں نہیں مل رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ جس حال میں بھی ہے کہیں نہ کہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ اے اسکول والوں، تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ تم اپنے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھاؤ اس انداز میں کہ جس ڈپارٹمنٹ میں مسلمانوں کو ضرورت پڑے کوئی نہ کوئی جوان آ کے کھڑا ہو جائے کہ حضرت اس کیس کی پیروی کے لیے میں حاضر ہوں۔ سوچنے کی بات ہے، اس لیے میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اپنی عقل کا پہلے علاج کرو۔ تم ہی لوگوں نے مدرسوں کو کمزور کیا، ورنہ مدرسے اس سے زیادہ طاقتور تھے۔ کمزوری کے باوجود بھی پوری قوم کی قیادت مدرسہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اسرائیل کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ ہوا، کتنے ججز سامنے آئے، کتنے وکلا سامنے آئے، کتنے دنیا دار سامنے آئے، کتنے نیتا سامنے آئے، کتنے سماجی کارکن سامنے آئے، کتنے دانشور سامنے آئے، انگلیوں میں گنا جا سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، شام کا معاملہ ہو، سعودی عربیہ کا معاملہ ہو، برما کا معاملہ ہو، ہمارے ہندوستان کا معاملہ ہو، آسام کا معاملہ ہو، تریپورہ کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہو، میں گنا سکتا ہوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اگر آگے آئے ہیں یہ مدرسے کے لوگ آئے ہیں، مدرسے کے علماء آئے ہیں۔ تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کا سسٹم اچھا ہے تو پھر کہیں کچھ بن کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مدرسے کو بھی مضبوط کیا جائے، اسکول و کالج کی تعلیم کو بھی اسٹرانگ کیا جائے۔ مدرسے تو غریب لوگ چلاتے ہیں، امیروں کو بھاری لوگوں کو زکات دینے کی فرصت کہاں ہے میاں؟ یہ غریب لوگ ہیں، 100 روپے 200 روپے 50 روپے 10 روپے کی رسید کٹا کے مدرسے چل رہے ہیں۔ امیروں کا قد تو اتنا اونچا ہے کہ وہ مدرسہ دکھ ہی کہاں رہا ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی نتیجہ نہیں مل رہا ہے۔ 10-15 لاکھ کی آبادی ہے پورے مٹیا برج میں، پورے علاقے میں۔ دنیا اعتبار سے ایک ایسا اسٹوڈنٹ تو لا کے مجھ کو دکھا دو جس پر ہم فخر کر سکیں، دکھا دو۔ اور اسی مٹیا برج میں ہم ایسے ایسے حافظ دکھا دیں گے، عالم دکھا دیں گے کہ پرفیکٹ ہے، اگر تراویح سنا دے گا سب لوگ دعائیں دو کیا پڑھ رہا ہے، ایسا بیانات کروا دیں گے ماشاءاللہ کیا اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن اتنی بڑی آبادی میں مجھے کچھ اسٹوڈنٹ تو دیکھا ہو ایسے کہ حضرت یہ دیکھیے ہمارے علاقے کا ہائی کورٹ کا شاندار لوئر بن کر کے تیار ہوا، یہ دیکھیے ہمارا علاقے کا شاندار جج بن کر کے تیار ہوا ہے، یہ دیکھیے ہمارے علاقہ۔ آج تک میں سنا ہی اس علاقے میں کوئی IPS بنا ہو یا IAS بنا ہو، ایک بھی نہیں۔ اندازہ کیجیے کہ آپ کا سسٹم کتنا مضبوط ہے۔ اولن تو اپنے اسکول کالج ہے ہی نہیں، غیروں کے محتاج ہو، غیروں کے۔ اس لیے مسلمانوں ایجوکیشن پہ دھیان دو، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی سکھاؤ، دونوں ضروری ہے، دونوں کمپلسری ہے۔ اگر فیوچر بچانا چاہتے ہو، اپنی نسلیں بچانا چاہتے ہو تو ان کے سینوں تک مصطفیٰ کی سیرت اتارو، دنیاوی تعلیم دو۔ پڑھے لکھے بغیر مسلمان کامیاب نہیں ہوگا، یہ اللہ کا نظام ہے، جو قوم پڑھتی ہے لکھتی ہے وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔
اگر آپ پڑھو گے لکھو گے تو آپ کامیاب ہوگے. یہی قرآن کا بھی پیغام ہے, یہی رسول محتشم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام ہے. اس لیے میرے بھائی, علم دین کے بغیر, علم دنیا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. اس لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ نہ کھینچو میاں, علم حاصل کرو, چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو, تبھی آپ آگے بڑھ سکو گے. ارے علم کے بغیر آپ حقوق کو نہیں پہچانو گے. کل میں نے تقریر کی, رشتوں کو توڑنے اور جوڑنے کے حوالے سے بڑا اچھا اثر ہوا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے سینے میں تو علم ہے ہی نہیں نا, جانتے ہی نہیں کہ رشتوں کو توڑنے کا کتنا گناہ ہے, رشتوں کو جوڑنے کا کتنا ثواب. یہ تو قرآن بتاتا ہے, یہ تو حدیث مبارکہ بتاتی ہے. رشتہ داروں سے ملنے میں, ان سے عید کی خوشیاں منانے میں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے, فرشتے کتنے خوش ہوتے ہیں, یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں میاں. اگر یہ سب معلوم کرنا ہے, قرآن کے سائے میں آؤ, احادیث مبارکہ کے سائے میں آؤ, حدیث مصطفیٰ کے سائے میں آؤ, ملو اپنے دوستوں یاروں سے, ملو اپنے گھر والوں سے, دل کی کبیدگی کو دور کرو. انشاءاللہ دلوں کو جوڑنے والے, رشتوں کو جوڑنے والوں کے دلوں کو اللہ جوڑ دیا کرتا ہے. یہی وہ بہترین موقع ہے. اللہ کے نبی نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے, رشتوں کو توڑو مت, جوڑا جائے. اس لیے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے. اور یہ ساری چیزیں اگر جاننا ہو, علم دین سیکھیے, علم قرآن سیکھیے, قرآن کے قریب آئیے, اپنے